علی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ علی اور حمزہ کیڈٹ کالج کے زمانے سے دوست تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ بہت سے مشنز پر کام کیا تھا اور کامیاب رہے تھے، اور زیادہ تر حمزہ کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ علی حمزہ کی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ سے واقف تھا۔ حمزہ نے اسے دوست سے زیادہ بھائی سمجھا تھا۔ اور ایسے ہی حمزہ علی کے لیے تھا۔ ریسیپشن کے تمام تر ارینجمنٹس علی ہی کے سپرد تھے۔ لان کو رنگ برنگے قمقموں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف میز اور کرسیاں لگی تھیں اور اسٹیج کو گلابی اور کالے رنگوں کے بڑے بڑے مصنوعی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سارے ایک بات پوچھو، اسٹیج پر دولہا دلہن کے لیے قد آور کرسیاں لگاتے ہوئے شیری نے علی کو مخاطب کیا، تم کب سے پوچھ کر بات کرنے لگے؟ تمہیں تو عادت ہے کہیں بھی کچھ تبری بولنے کی۔ فوٹو ہوت پر فریم سیٹ کرتے شیروان نے اس پر آواز کسی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کی نوک جھونک معمول تھا اور تم چپ رہو۔ شیری نے شیروان کو مصنوعی غصے سے ڈانٹا، سر آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ صاحب کی یہ ارینج میرج ہے یا لو میرج ہے؟ ہلکے کہہ کے ابھرے علی نے شیری کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ علی نے ایک نظر آس پاس تمام کام نپٹاتے لڑکوں کو دیکھا۔ ارینج علی کو معلوم تھا سب یہ جاننا چاہتے ہیں، تبھی اس نے قدرے اونچا کہا، ویسے سر سوچیں اگر یہ لو کہہ کے بلند ہوئے۔ لیکن شیری ہمیشہ کی طرح معصوم شکل لیے کھڑا رہا۔ ہو گیا۔ علی نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے مصنوعی خفگی دکھائی۔ بات شیری کی 100% سچ ہی تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے اصل حلیے کی بجائے دوسروں کا روپ ہی دھارے ہوتے تھے۔ سر جو بھی ہے ہم سب حمزہ سر کے لیے بہت خوش ہیں۔ تقریباً سب کام نبٹ چکا تھا۔ سارے لڑکے وہیں علی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہاں یار بات تو خوشی کی ہی ہے، بس اللہ سے دعا کرنا اس فیصلے کو حمزہ کے حق میں بہتر کرے، آمین۔ سب نے یکے بعد دیگرے کہا۔ علی کو حمزہ کا یہ فیصلہ بھایا نہیں تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ حمزہ پہلے ہی اس فیصلے کو لے کر کنفیوز تھا اور اب علی اسے اور اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پادری ہمایوں زاد اور تراب نے علی سے اجازت چاہی، ان کو آج کچھ کام نپٹانے تھے، اندر چلتے ہیں، حمزہ اور حیا بھی آتے ہی ہوں گے۔ علی نے شیروان، ذویان اور شیری کو آج کے لیے کام روک دینے کا عندیہ دیا۔ جم 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 میں رات کے 7 بج رہے تھے جب حمزہ کی کار کا ہارن سنائی دیا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے گیہیں لگا رہے تھے۔ جا دیکھ نیولی ویڈ کپل آیا ہے باہر، شیر نے ذویان کو اشارہ کیا۔ ارے میرا پاؤں سویا ہوا ہے، تو کھولا پلیز، یہ بھابھی سے شرم آتی ہے۔ شیری نے ناقابل یقین بہانہ پیش کیا، مجھے بھابھی سے شرم آتی ہے؟ شیری نے ناقابل یقین بہانہ پیش کیا۔ چلا جب بھائی نہیں ہے۔ ذویان نے منت کی، نہیں میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوں۔ شیری دوبارہ اپنے سیل پر مصروف ہو گیا۔ دوبارہ ہارن بجا۔ بی اماں کچن سے نمودار ہوئیں، وہ سب کے لیے ڈنر کا انتظام کر رہی تھیں۔ رکیں بی اماں، میں ہی دیکھتا ہوں، پورے گھر کی ذمہ داری شیری کے کندھوں پر ہے۔ یہاں اپنے کندھے جھاڑتا، سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھوڑتا شیری مین گیٹ کی طرف لپکا۔ جی آیا ہوں۔ حمزہ کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سب نے کھڑے ہو کر بھابھی کو خوش آمدید کہا۔ حمزہ اندر آیا، لیکن حیا ساتھ نہیں تھی۔ کیا بات ہے، باز بھابھی کو مارکیٹ میں ہی چھوڑ آئے ہیں کیا؟ شیری نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں غیر سنجیدہ بات کی، تھوڑی دیر تک آ رہی ہے۔ حمزہ نے اطمینان سے جواب صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، علی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے یا یہاں ہے؟ علی نے سرگوشی کی، ہاں اسے ہونا چاہیے۔ کہاں اس کے گھر؟ علی نے اندازہ لگایا، ہیں اپنے سسرال۔ حمزہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اور ذویان کیسا چل رہا ہے سب؟ علی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حمزہ ذویان سے مخاطب ہوا، الحمدللہ سر، آل ویل۔ بی اماں بھوک لگی ہے، کھانا لگا دیں پلیز، حمزہ نے لاؤنج سے ہی آواز دی۔ تینوں کی نظریں حمزہ پر تھیں۔ وہ کبھی یوں سب کے سامنے نہ بیٹھتا تھا، لیکن آج اس کا رویہ کچھ مختلف تھا۔ کھانا لگ گیا تو سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ علی مسلسل حمزہ کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ حمزہ کچھ زیادہ ہی فرینڈلی بہیو کر رہا تھا۔ اس نے حمزہ کے ساتھ والی کرسی سنبھالی،
وہ اس سے حیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ بی اماں، کھانا بہت اچھا ہے، حمزہ نے پہلی بار کھانے کی تعریف کی۔ آواز کچن میں کھڑی بی اماں تک نہیں پہنچی تھی۔ اب آپ زیادہ ہی کہہ رہے ہیں حمزہ صاحب، یہ پھیکا کھانا آپ کو کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ شیریں نے منہ بنایا اور یہ سچ بھی تھا۔ بی اماں کا تعلق پشاور کے ایک قصبے سے تھا۔ وہ ہلکا مسالہ استعمال کرتی تھی، تبھی کھانا باہر سے ہی آتا تھا۔ حمزہ نے کندھے جھکائے اور دوبارہ پلیٹ پر جھک گیا۔ یاد کہاں ہے؟ علی نے چبا کر کہا۔ بتایا تو سسرال۔ حمزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ سسرال مطلب ہمارے والا سسرال تو نہیں سر؟ شیریں کہاں چپ رہتا، سب ہنس دیے، لیکن علی کے چہرہ بے تاثر تھا۔ ہاں، یو آر انٹیلیجنٹ شیریں۔ حمزہ نے ہائی فائیو کے لیے ہاتھ بلند کیا اور دور سے ہی شیریں نے ہاتھ مارا۔ ایک منٹ، میز پر سکتہ چھا گیا۔ وہ جیل میں ہے؟ علی کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ضامیان اور شیریں خاموش رہے۔ نہیں، بس پولیس اسٹیشن۔ وہی اطمینان۔ حمزہ، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ علی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حمزہ، علی نے کچھ کہنا چاہا مگر جب وہ نہیں رکا تو علی خاموش ہو گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حمزہ جاگ رہا تھا۔ وہ حیا کو یوں چھوڑ کر آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے لاکھ سمجھانے پر بھی حیا نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تھی۔ حمزہ علی سے فون پر مہمانوں کے نام فائنل کر رہا تھا جب اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ حمزہ کے خلاف شکایت تھی کہ اس نے حیا کو زبردستی حبس بجا میں رکھا ہوا ہے اور اس سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ حمزہ کو حیا سے یہی امید تھی، تبھی وہ خود سے اس کے ساتھ آیا تھا اور جس شاپ میں وہ کھڑے یہ ضامیان کے بہنوئی کی تھی۔ یہاں سب سیلز مین حمزہ کو نہ صرف پہچانتے تھے بلکہ اس کی شخصیت اور اچیومنٹ سے کافی متاثر بھی تھے۔ حیا نے جب سیلز مین کو بتایا کہ حمزہ نے اسے زبردستی اپنے گھر رکھا ہوا ہے تو وہ قدرے حیران ہوا، لیکن اس نے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دیا بلکہ حیا کے کہنے پر پولیس کو کال بھی کر دی۔ تھوڑی دیر میں پولیس وہاں موجود تھی۔ حیا نے وہاں شور ڈال دیا۔ انسپکٹر شجاع نے جب حمزہ کو وہاں دیکھا تو فوراً ہاتھ ماتھے پر رکھ کے سلیوٹ کیا اور حال احوال دریافت کرنے لگے۔ حیا کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ حیا نے پولیس کو سارا ماجرا سنایا تو حمزہ نے حیا کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ اس کو تھانے لے کر جائیں اور پوچھیں کس کے کہنے پر اس نے یہ کہانی گڑھی ہے۔ حمزہ نے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، فیمیل کانسٹیبل نے حیا کا بازو پکڑا اور اسے لے گئی۔ سنو، حیا آ رہی ہے، ذرا خیال رکھنا۔ اس نے کسی کو کار میں لا کر ہدایت دی۔ 7 بجے تک حمزہ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ وہ حیا کو یوں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا ایک بار حیا کو اندازہ ہو کہ وہ اسے کس دلدل سے بچا کر لایا ہے۔ اسے اب گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ بالکونی میں جا کھڑا ہوا۔ حمزہ، وہ چونکایا۔ علی تھا سویا نہیں تو ابھی تک؟ حمزہ نے باہر آسمان پر دیکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ، کیوں کر رہا ہے تو یہ؟ اگر پولیس اسٹیشن ہی اسے بھجوانا تھا تو اسی دن بھجوا دیتا۔ یوں گھر میں رکھنا، نکاح کرنا اور اب ریسیپشن، یہ سب کیا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا کہ حمزہ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تجھے بھی لگتا ہے میں اس پر ظلم کر رہا ہوں؟ وہ اب تک جو لاپرواہ بنا ہوا تھا اب ہارڈ تھا۔ یار دیکھ، میں پہلے اسے نکاح کے حق میں نہیں تھا۔ تو نے نکاح کرنے میں جلدی کی۔ تجھے اگر پہلے اس کی فیملی کا پتہ کرنا تھا تو یوں ہی رہنے دیتا۔ اسے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ علی کو ابھی بھی یہ نکاح والی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح کے بغیر اسے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا یار۔ سو بات نکلتی تو ہم اسے کسی شیلٹر ہوم بھیج دیتے۔ حمزہ خاموش رہا۔ یہ ممکن تھا کہ اسے کسی شیلٹر ہوم بھیج دیا جاتا، لیکن وہ ڈرتا تھا کسی لڑکی کے پھر دھتکارے جانے سے۔ جب نے حیا کو وہاں چیخنے چلاتے دیکھا، مجھے میری رانیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، کیسے وہ اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی رہی تھی۔ کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی، سب نے ہی تو آنکھیں پھیر لی تھیں۔ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا۔ حمزہ نے بالکونی پر کونیاں ٹکائیں اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں نے اسے مار دیا، میں نے اپنی رانیوں کو مار دیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اسے اس وقت وہ ہارا ہوا شخص تھا، ماضی سے ہارا ہوا، خود کے فیصلوں سے ہارا ہوا۔ نہ کر یار، بہت ٹائم لگا ہے تجھے اس سب سے نکلنے میں۔ دوبارہ وہ سب کیوں یاد کر رہا ہے؟ علی نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ علی حمزہ کو اندر کمرے میں لے آیا۔ حیا کی فیملی کے
میں کچھ پتہ چلا۔ علی نے توقف سے کہا۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حیا کی والدہ کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس کی فیملی میں اس کے والد اور 2 بھائی ہیں۔ وہی دونوں باہر ہوتے ہیں۔ اور علی کی خاموشی پر حمزہ نے آخری لفظ دہرایا۔ اور یہ کہ حیا کے یوں اچانک غائب ہونے کا صدمہ اس کے والد برداشت نہیں کر سکے اور ہارٹ اٹیک سے ان کا اگلے دن انتقال ہو گیا۔ اور یہ کہ حیا کے یوں اچانک غائب ہونے کا صدمہ اس کے والد برداشت نہیں کر سکے اور ہارٹ اٹیک سے ان کا اگلے دن انتقال ہو گیا۔ آخری خبر واقعی تکلیف دہ تھی۔ حمزہ حیا کے لیے بہت برا محسوس کر رہا تھا۔ میں حیا کو لکھ کر آتا ہوں، تم خیال رکھنا اس کے والد کے انتقال کا اسے ابھی پتہ نہ چلے۔ اس نے علی کو ہدایت کی اور گھر کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔